سیفی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 12 بجے تک ستے پہ نہیں اٹھتے. سیفی صاحب انہوں نے ہن سونا ہی نہیں. پیر صاحب فرما رہے تھے کہ بغیر داڑھی کے لوگ آ گئے ہیں اور جماعت میں آ کے الحمدللہ یہ نوکری کر رہے ہیں. یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. جب ورکر کنونشن حافظ آباد ہوا تو میں نے تھوڑی ذرا دھیمے لہجے میں تقریر کی کیونکہ میں اس دن میزبان تھا اور میرے اوپر میزبانی کا تھوڑا پریشر بھی تھا. آج انشاءاللہ کھل کے باتیں کروں گا. سیفی صاحب نے کہا کہ 2018 کے بعد امیر محترم آج پہلی دفعہ پنڈی بھٹیاں کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں. سیفی صاحب بات 2018 سے شروع کروں گا انشاءاللہ. میں 2018 میں چند مفاد پرستوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ لیے. تحریک لبیک تحریک لبیک پاکستان نے اعتماد کیا کیونکہ بابا جی کا مشن تھا کہ ہم لوگوں نے داڑھی والوں نے پیچھے بیٹھ کے آپ کو تعلیم دینی ہے, تربیت دینی ہے. آگے آپ دنیا داروں نے آنا ہے اور اس نظام کو نافذ کرنا ہے, اس پیغام کو پھیلانا ہے. اسی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے 4 مفاد پرستوں جو کہ بعد میں مفاد پرست ثابت ہوئے, پہلے بہت بڑا انہوں نے جناب اپنی طرف سے علم اٹھایا ہوا تھا, ان کو ٹکٹ دیے. مشکل وقت آیا, جب مشکل وقت آیا تو ان 4 کے 4 لوگوں نے اپنی جیب میں سے اسٹامپ نکال کے دے دیے کہ ہمارا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. شکر الحمدللہ, میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مشکل وقت آیا اور ان کے چہروں سے یہ نقاب ہٹے. یہ 4 لوگ سمجھتے تھے کہ ہم حافظ آباد سے تحریک لبیک پاکستان سے ہٹ جائیں گے تو خدا نہ خواستہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے کے لیے یہاں پہ بندہ کوئی نہیں بچے گا. اور تم 4 مفاد پرستوں کے تالو, تم 4 ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے 40,000 نوکر اور خادم تحریک لبیک پاکستان کو دے دیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تحریک لبیک پاکستان حافظ آباد کی سب سے بڑی بغیر مبالغہ رہی کہ جماعت ہے. ان لوگوں نے سمجھا کہ دین ہمارا محتاج ہے. میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ دین تمہارا محتاج نہیں ہے, تم اور تمہاری آنے والی نسلیں دین کی محتاج ہیں. تم نوکری نہیں کرو گے تو حسن شیر ڈاہر جیسے بابا جی کے شعر سامنے آتے رہیں گے. تم نوکری نہیں کرو گے تو علامہ فضان الحسن جیسے بابا جی کے شعر سامنے آتے رہیں گے. تم نوکری نہیں کرو گے تو عثمان خضر مانگڑ جیسے نوکر سامنے آتے رہیں گے. تم نوکری کرتے تھے, تمہارا ایمان تھا کہ نوکری کرنی ہے تو برج اور کولو کی نوکری کر لیں. میرا ایمان ہے کہ اگر نوکری کرنی ہے تو کالی کملے والے کی نوکری کرنی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم حافظ آباد میں پتہ نہیں, ہم حافظ آباد کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس حافظ آباد کی چابیاں ہیں. آج حافظ آباد کا بچہ ان 4 لوگوں کی ضلالت سر عام دیکھ رہا ہے.
کبھی نون لیگ کے در پہ، کبھی پی ٹی آئی کے در پہ، کبھی کالا تارڑ، کبھی برج دارا ٹکٹوں کے لیے جھولی پھلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان اور تاجدار ختم نبوت کا یہ جھنڈا آج بھی اپنے آب و تاب سے لہرا رہا ہے۔ پیر صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ عثمان کی داڑھی نہیں ہے اور عثمان نوکری کر رہے ہیں۔ پیر صاحب کل حافظ آباد میں میرے گھر میں حافظ آباد سٹی کے 75 علماء اہل سنت کا اکٹھ تھا۔ میں نے ان علماء اہل سنت سے کہا میری رہنمائی کریں، لیکن میں نے ان کو ایک بات میں نے صاف بتائی کہ میں نے جس دن 1 سال پہلے جب میں نے تحریک لبیک پاکستان جوائن کی تھی تو حافظ آباد فوارہ چوک میں نے تقریر کی تھی۔ میں نے اس دن کہا تھا میں آج اپنی سیاست کا آغاز ختم نبوت پہ پیرا دینے کے مشن سے آغاز کر رہا ہوں، اپنی سیاست کا آغاز۔ کل میں نے ان علماء اہل سنت کے سامنے کہا ہے کہ جس دن عثمان خضر مانگٹ مر جائے اس کی قبر پہ بھی تاجدار ختم نبوت والا جھنڈا لگانا۔ آپ لوگ امیر محترم کی طاقت ہیں، آپ تمام لوگ امیر محترم کے سپاہی ہیں، آپ تمام لوگ امیر محترم کے برینڈ ایمبیسڈر ہیں، آپ تمام لوگ ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے سپاہی ہیں۔ خدا کی قسم پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ چوروں کو بھی آزما لیا، یہودیوں کے ایجنٹ کو بھی آزما لیا۔ اگر آج اس قوم کی کوئی امید ہے تو وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہے۔ قوم کیوں قوم علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے؟ اس لیے دیکھ رہی ہے کہ ناموس رسالت پہ آنچ ہے تو تحریک لبیک پاکستان نکلتی ہے، قرآن مجید کی حرمت پہ آنچ آئے تو اس مرد مجاہد کی قیادت میں تحریک لبیک پاکستان نکلتی ہے۔ ان بغیرت حکمرانوں کا یہ حال ہے، ہمارے بچے کے ہاتھ سے ایک سپارہ خدا نخواستہ نیچے گر جائے وہ 10 دفعہ اس کو اٹھا کے چومتا ہے اور استغفر اللہ کہتا ہے۔ قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی، بے حرمتی کی گئی، ان بغیرت لوگوں کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اور ادھر اس یہودیوں کے ایجنٹ جو نہ عدالتوں کو مانتا ہے، نہ فوج کو مانتا ہے، نہ اداروں کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو خدا نہ خواستہ پاکستان ہو، اگر میں وزیر اعظم نہیں تو بے شک خدا نہ خواستہ پاکستان بھی نہ ہو۔ ان تمام لوگوں کو آپ نے بتانا ہے جا کے، بابا جی کے بتا کے گئے ہیں کہ اے ملک تواڈے پیو دا نہیں، اے ملک ہے نہ تمام لوگوں دا۔ بڑی امپورٹنٹ بات میں ختم کروں گا، امیر محترم خطاب کریں گے، زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات، پہلے یہ جو گروپس چلتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، یہ ہمیں ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ اب نون لیگ والے بھی تحریک لبیک کی مخالفت اور تحریک انصاف والے بھی تحریک لبیک کی مخالفت۔ کیونکہ تحریک لبیک کا جادو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بابا جی کا فیضان سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور گلی گلی میں سے لبیک یا رسول اللہ کی آوازیں صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک بات، جب بھی ہم سوشل میڈیا پہ جائیں گے ہمیں کہتے ہیں یہ وہ جماعت ہے، کیونکہ جب یہ کانفرنسز ہوتی ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی تربیت کریں، آپ لوگوں کو ہم تیار کریں کہ آپ لوگ ان کے منہ پہ جواب دیں۔
میں بات کروں گا، ہم کہیں پہ بات کریں، کہتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کو کہیں سے چابی لگتی ہے تو یہ سامنے آ جاتے ہیں۔ آج میں بتاتا ہوں چابی کس کو لگتی ہے۔ بندہ 4 سال وزیر اعظم رہے اور 4 سال بعد کہہ دے میرے اختیار میں تو ایک چپڑاسی بدلنا میں نہیں تھا، میرا باپ فیصلے کرتا تھا جو مجھے اقتدار میں لے کے آیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں چابی والا کھلونا۔ بندہ 1 منٹ اقتدار سے ہٹے اور اسی وقت ایجنسیوں کے ایک اسلام آباد سے نکلے تو ووٹ کو عزت دو، باہر آئے تو جناب جیل میں 1 دن جائے تو نہاری کو عزت دو، انگوروں کو عزت دو، جہاز میں بیٹھا لندن بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا جینا بھی پاکستان میں ہے، ہمارا مرنا بھی پاکستان میں ہے۔ ہم نے ناموس رسالت پہ پہرا دیتے ہوئے شہادتیں دی ہیں، انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے بھی ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پی پی 71 کے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں جتنے لوگ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارے لوگ اور آپ کے خاندان ایمانداری سے حسن شیر ڈار صاحب کو ووٹ دیں، کرین پہ مور لگائیں، خدا کی قسم آپ لوگوں کو کوئی بندہ نہیں ہرا سکے۔ پی پی 71 میں کھڑا ہوا، پی پی 70 کی آخری بات کر کے بات ختم کروں گا۔ میں نے جس دن تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی، میری نوکری شروع ہوئی تھی، میں نے حسن شیر ڈار صاحب کی موجودگی میں فوارہ چوک میں جب میں نے تقریر کی تو میں نے ان کو بولا تھا کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب برج اور کولو مل کے آپ کی مخالفت کریں گے، ہم ان کو اس نہج پہ لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آج آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، پی پی 70 کی سیٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جیت چکے ہیں۔ اس کا منہ بولتا ثبوت، ہم کاغذ جمع کرانے جائیں تو سڑکوں پہ بابا جی کا فیضان ہی فیضان۔ ہم کاغذ جمع کرانے کے لیے اندر جائیں تو جن کو کاغذ جمع کرائیں وہاں پہ بابا جی کا فیضان ہی فیضان۔ جب ہم وہاں سے باہر نکلیں تو بابا جی کا فیضان ہی فیضان۔ آج میرے نامینیشن پیپرز ایکسپٹ ہوئے ہیں، اسکروٹنی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے کاغذ جمع کراتے وقت ریلیاں نکالی تھی، ہم کاغذ جمع کرا کے ہماری اسکروٹنی ہو کے ہم واپس آ رہے تھے، حافظ آباد کی تاریخ کی بڑی ریلی تھی۔ امیر محترم کا یہ خادم، یہ سپاہی، قبلہ امیر المجاہدین کا یہ خادم، یہ سپاہی، آپ کی خدمت کے لیے میری نوکری پی پی 70 کی حد تک نہیں ہے، پی پی 69 ہو، 70 ہو، 71 ہو، پورا پنجاب ہو، پورا پاکستان ہو، آپ لوگوں نے 1% بھی، میں اعلان ان کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے بابا جی کے شیروں کی طرح الیکشن لڑنا ہے، 70 میں بھی، 69 میں بھی اور 71 میں بھی، اور ہم نے یہ تینوں سیٹیں جیتنی ہیں۔ انہوں نے آپ کی طرف یہ برج والے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، زانیوں اور شرابیوں نے یا ادھر والے جھوٹے نوابوں نے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا، خدا کی قسم ان کی ہم آنکھ نکال دیں۔ انشاءاللہ حافظ آباد میں اس وقت ہماری مثالی پوزیشن ہے، علامہ سعد حسین رضوی صاحب امیر محترم کی قیادت میں تحریک لبیک پاکستان اس وقت حافظ آباد کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ کامیابی کی ایک ہی چابی ہے، وہ ہے اعتماد۔ آپ لوگوں میں اعتماد رکھیں اپنے آپ میں، اور گھر گھر پہنچ جائیں، گلی گلی پہنچ جائیں، کوچہ کوچہ پہنچ جائیں اور نگر نگر پہنچ جائیں۔ یہ برج والے اور یہ کولو والے انشاءاللہ یہ ڈھیر ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ
حافظ آباد میں اس وقت ہم ساری کی ساری سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. الیکشن کا ڈے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ابھی سے پولنگ ایجنٹس اپنے تیار کریں, بلڈنگ کے انچارج اپنے تیار کریں اور اپنی ڈیوٹیاں ابھی سے بانٹیں. نفرتیں ختم کریں, محبتیں پھیلائیں, اختلافات ختم کریں. انشاءاللہ میں کوئی ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. میرا کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ حافظ آباد میں ہم کلین سویپ کریں گے اور کرنا بھی ہے, کیونکہ جلسے جلوس ریلیاں ہماری سب سے بڑی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے ہی. ہم نے اپنے منتخب نمائندے اسمبلیوں میں بھیج کے سود کا خاتمہ کرنا ہے. ہم نے اپنے منتخب نمائندے اسمبلیوں میں بھیج کے اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ کرنا ہے. ہم نے اپنے منتخب نمائندے اتنی تعداد میں اسمبلیوں میں بھیجنے ہیں کہ انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے امیر محترم کو وزیر اعظم پاکستان بنانا ہے. اگر چاہتے ہو دوستو بھائیو, اگر چاہتے ہو کہ وزیر اعظم کا تاج ہمارے امیر محترم کے سر پہ سجے تو دن رات ایک کر دو, اپنے اختلافات بھلا دو. حافظ آباد کی حد تک میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کا باپ مہدی حسن کا یا افضل حسین تارڑ کا باپ بھی آپ کی طرف میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھے گا. انشاءاللہ جہاں پہ لبیک کا ایک ایک کارکن کھڑا ہوگا وہاں پہ عثمان مانگٹ, حسن شیر ڈاہر, قاری انور رضوی صاحب, علامہ فضان الحسن صاحب اور ایک ایک عہدیدار جو نوکری کرتا ہے اس جماعت کی, انشاءاللہ آپ کے سائے کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. چند دن پہلے اسی چوک میں نون لیگ کا, جن کا ویسے ہی اب قبر کھد گئی ہے, بس اب مٹی ڈالنی ہے انشاءاللہ لبیک والوں نہیں اوپر, کیونکہ دوسری طرف مٹی ڈال رہی ہے. انہوں نے آپریشن کیا, انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, علماء اہل سنت کے گھروں میں گھسے, انہوں نے سید زادوں کو اریسٹ کیا, انہوں نے ان لوگوں کو اریسٹ کیا جن کا مطالبہ ہی کوئی نہیں تھا, جو صرف ایک نعرہ لگاتے تھے تاجدار ختم نبوت. اب اسی یہودیوں کے ایجنٹ کے دروازوں کے وہ کرین, کنڈے والی کرین اٹھا کے دروازے باہر نہر میں پھینک رہی ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. انشاءاللہ جس دن امیر محترم کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے, حافظ آباد والوں کو بھی, یہ برج والوں کو اور کولو والوں کو, اور اسی طرح چوروں ڈاکوؤں کو اور یہودیوں کو ایجنٹ کو اسی کنڈے والی کرین سے الٹا لٹکا کے جوتے مار کے احتساب کریں گے اور اس ملک سے سود کا خاتمہ کریں گے. اسی چوک میں نون لیگ نے چند دن پہلے پتہ نہیں کون سے وزیر آئے ہوئے تھے, چور ڈاکو, اسی چوک میں جلسہ کیا, 300 بندہ نہیں تھا. اور میاں افضل حسین تارڑ, آج کے بعد تم نے کہیں جلسہ کرنا ہونا تو اس میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا. دیکھنا یہ پنڈی پائی باز تک لوگ آتے ہیں. جتنے نون لیگ کے اسی چوک کے اندر 2 مہینے سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے, اس ورکر کنونشن میں بندے تھے, اتنے بندے 24 گھنٹے قبلہ امیر المجاہدین کے لنگر خانے پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ڈوب پڑنے کا مقام ہے ان کے لیے, ڈوب پڑنے کا مقام ہے. انشاءاللہ ان کا جنازہ دھوم سے اٹھائیں گے انشاءاللہ, اور ان کو یہودیوں کے ایجنٹ کو یہودیوں کے پاس, اور چوروں ڈاکو جو چور ڈاکو ہیں ان کو انشاءاللہ کنڈے والی کرین کے ساتھ الٹا لٹکا کے حساب کریں گے. آپ تمام لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ دیہی علاقہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود بخود آئے ہیں. ہم نے خدا کی قسم کسی بندے کو یہاں پہ لانے کے لیے اکوموڈیٹ نہیں کیا, یہ سارے اپنی موٹر سائیکلوں میں خود تیل ڈلوا کے آگئے, کیونکہ انہوں نے قبلہ امیر المجاہدین کی وہ تقریریں سنی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے موٹر سائیکلیں ہیں, گڈیاں ہیں, کاراں ہیں, بساں تسی کدے آستے رکھیاں ہیں.
دین دی واری آئے ساری دنیا پھرنی ہوئے تو پھر لو، دین دی واری آئے تو تسی کہو پیٹرول بڑا مہنگا ہے، پر لبیک والو آپ نے ثابت کر دیا جتنا مرضی مہنگا ہے۔ امیر محترم نے ایک دفعہ ایک دن کی چترول کے بعد سستا کروا دیا تھا، اب 50 روپے اور 100 روپے سستا کرنے کی بات کر رہے ہیں، پر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے جذبے کو کوئی بندہ مات نہیں دے سکتا۔ اب نعرہ لگانا ہے، علامہ فضان الحسن صاحب نے نعرہ لگوایا، انہوں نے تھوڑی سی آپ کے ساتھ نرمی کر دی۔ میرے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے، برج دارا بھی آواز جائے، کولو تارڑ بھی جائے، اور اسلام آباد اور کراچی بھی آواز جائے، ان چوروں ڈاکوؤں کو پتہ چلے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے جو خادم ہیں، جو ان کے ورکر ہیں، وہ سر پہ کفن باندھ کے اس ملک میں دین کے نفاذ کے لیے نکل پڑے ہوئے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت برج دارا تک آواز چلی گئی ہے، کولو تارڑ تک اسلام آباد نہیں گئی۔ یقین مانے کسی دن مجھے اس طرف بٹھا کے دیکھ لیجئے گا، پھر نعرہ ادھر سے لگائیے گا۔ تاجدار ختم نبوت آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، کل بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی۔ جزاک اللہ بہت شکریہ۔